بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث 537 ہے۔ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدری، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھا، یعنی کہ نماز میں قیام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا۔ تو اس حوالے سے اور بھی کئی ساری روایات ملتی ہیں، بہت ساری روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ اب اس حوالے سے احناف جو ہیں ان کا کچھ الگ طریقہ ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتی ہی ہیں، لیکن ان کے جو مرد ہیں وہ زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مردوں کو زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے اور خواتین کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب ہر جو ذی شعور اور اہل عقل ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مرد زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں، تو یقیناً یہاں پہ سوال ضرور بنتا ہے۔ تو یہی سوال جب کسی شخص نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو مفتی صاحب نے انتہائی عجیب اور ایک مضحکہ خیز جواب دیا۔ وہ جواب کیا دیا آپ خود سماعت فرمائیں۔ کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا۔ مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ عقلی آدمی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا آپ پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اہل حق علماء کو دلیل میں پھنسا جائے، یہ دھمکی کسی اور کو دینا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کی دراصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شہوت کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ مفتی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مرد کی جو شہوت ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے تو اس کو نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، عورت کی شاید ان کے نزدیک شہوت اوپر ہوتی ہوگی اور ان کو اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو میں حیران ہوں، میں عام طور پہ اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ مقلدین اپنے مذہب اور اپنے فرقے کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اپنے فرقے کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا آپ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ وہیں پہ رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی شہوت ہوتی ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ مقلدین حضرات جو ہیں وہ شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جہاں پہ شہوت ہوتی ہے، اور عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ اسی وجہ سے بندھواتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ پھنس جاؤ گے، تو میں نے کہا کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا جو ہمیں دلائل کی بنیاد پہ پھنسا سکے، لاجواب کر سکے۔ مفتی صاحب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایسی آپ بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایک ایسی غیر اخلاقی بے تکی تو ایک علیحدہ سی بات ہے، اور کمزور دلیل کہنا یہ بھی علیحدہ سی بات ہے، بد اخلاقی والی جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا امپروو کریں، کوئی اچھا اس کے اندر اچھائی لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مذہب اور فرقے کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ بے حیائی والی باتیں کرتے رہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ملتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے ایک تو غلط کام کیا ہوا ہے، عوام کو غلط جگہ پہ لگایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں، عوام کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چند ان کے ایک پکے مقلدین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے مفتی صاحب نے ایک ایسی اچھی ساری دلیل دے دی ہے، ایسا لاجواب اور دو ٹوک موقف اپنا دیا ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ ہاتھ جو نماز کے اندر باندھنا ہے اس کا تعلق شہوت کے ساتھ، اس کا تعلق شہوت کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں ان سے کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، صرف مفتی صاحب نے یہ غلط تعویل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور کما حق ہو ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔